اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذ به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ پھر ہوا یہ کہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بصری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ سورہ مریم کی 22 نمبر سے لے کر 28 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں نمودار ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم ہم تم کو ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام نے نہایت ہی تعجب کے ساتھ اور حیرانی کے ساتھ کہا تھا اس فرشتے سے کہ مجھ کو لڑکا کیسا ہوگا، میں نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ لگایا ہے اور نہ کوئی میں بدکار عورت ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے تم کو اولاد دیں گے، تم کو لڑکا دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد کی جو آیت اب پڑھی گئی ہے 22 نمبر کی، اس آیت سے قریباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری۔ مریم علیہ السلام کے گریبان میں جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری۔ اس پھونک مارنے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں، یعنی اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کی مدت پوری ہونے لگی اور حضرت مریم علیہ السلام کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام جنگل کی طرف چلی گئی، اونچائی کی طرف، طور پہاڑ کی طرف چلی گئی، اور وہاں جا کر کے جب درج ذیل شروع ہوا، یعنی ولادت سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے، جب وہ تکلیف شروع ہو گئی تو نہ تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہ تو دیکھنے والا، تنہا عورت، وہاں کوئی غمگسار نہیں، وہاں کوئی انیس نہیں، وہاں کوئی جلیس نہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکل گئی کاش کہ میں آج سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی، بھولی بچری کہانی بن گئی ہوتی، تو آج یہ دن دیکھنا نہ ہوتا۔ آج یہ دن جو میں دیکھ رہی ہوں، اگر میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی تو آج کا یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اب دیکھیں اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اس تکلیف سے پریشان ہو کر کے یہ بات کہہ رہی ہیں کہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی
اور نسیم منسیہ میں ہو گئی ہوتی، یہ کہہ رہی ہے تکلیف سے۔ دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام قوم کی بدنامی سے ڈر کر کے یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ دن دیکھنا نہ ہوتا کہ یہ جو بغیر نکاح کے بغیر شادی کے مجھ کو اولاد ہوئی ہے تو ہماری قوم ہمیں کیا کہے گی، تو میں تو پریشان ہو جاؤں گی، مجھ کو بدنام کریں گے لوگ اور مجھ کو الزام ڈالیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، حالانکہ وہ خدا کی قدرت کا نشان تھا۔ وہ بچہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیدا کیا، اس میں تعجب کی حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کر دیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام کے ذہن میں یہ دو بات تھی، ایک تو یہ کہ تکلیف سے وہ پریشان ہو کر کے یہ بات کہہ رہی ہیں، دوسرا یہ کہ قوم مجھ کو بدنام کرے گی، اس قوم سے ڈر کر کے ایسی بات کہہ رہی تھی۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ کسی تکلیف سے پریشانی سے پریشان ہو کر کے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آدمی کسی حالات سے پریشان ہو جاتا، کاروبار میں نقصان ہوتا یا جو ہے کوئی اور بڑا نقصان ہو جاتا تو آدمی تمنا کرنے لگتا کہ کاش کہ میں مر گیا ہوتا۔ اتنی تکلیف، ہر آدمی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، کسی کو کم تکلیف ہے کسی کو زیادہ تکلیف ہے۔ دنیاوی تکلیف سے پریشان ہو کر کے اس قسم کی تمنا کرنا کہ میں مر گیا ہوتا تو یہ تکلیف نہ ہوتی، تکلیف کا منہ دیکھنا نہ نصیب ہوتا، تو ایسی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کوئی دینی مصلحت اور اگر کوئی دینی تقاضا ہے، دینی مصلحت ہے تو ایسے موقع پر اس طرح کی تمنا کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ اگر کوئی یاد الہی میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا فنا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا کرتا، کاش کہ میں اللہ تعالیٰ سے مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا اگر کوئی ایسا خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت منہمک رہتا ہے، یا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے، یا اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی ان سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کی تمنا رہتی ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تمنا تھی، ان کا دو مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یا تو وہ پریشانی سے پریشان ہو کر کے تمنا کر رہی ہیں غلب حال کی وجہ سے، اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ قوم کی کر کے اس قسم کی تمنا کر رہی ہیں وہ۔ تو بارے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جو تمنا کی، کاش کہ میں مر گئی ہوتی، بھوری بسری کہانی بن گئی ہوتی، یہ کہہ کر کے کھجور کے درخت کے نیچے گئیں، کھجور کے درخت سے جا کر کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں اور یہ بات کہنے لگی۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے مریم علیہ السلام کو آواز لگائی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے آواز پہچان لی، کیونکہ اس سے پہلے بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تھی، ان کی آواز کو پہچانتی تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے ان سے کہا کہ اے مریم، غم نہ کرو، پریشان مت ہو اور غم زدہ مت ہو، تم کھجور کے درخت کھجور کو ہلاؤ اور ہلا کر کے تمہارے نیچے جو چشمہ جاری کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشمہ کو جاری کر دیا۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے براہ راست واسطے کے نہیں، بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ نے خود چشمے کو جاری کر دیا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ چشمہ جاری کیا، تو فرشتہ کہنے لگا کہ تمہارے نیچے جو چشمہ جاری ہوا ہے اس چشمے کا پانی پیو اور کھجور کو ہلاؤ، اور ہلا کر کے اس کی جو کھجوریں تازہ گرے ان تازہ کھجوروں کو تم کھاؤ، پانی پیو، تازہ کھجوریں کھاؤ، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو، اور تم جو ہے پریشان مت ہو، غمگین مت ہو۔ یہاں پر ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد دیا، تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے کھجور بھی گرا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کھجور کو ہلاؤ
کھجور کو ہلاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ رزق کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، حلال روزی تلاش کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حلال روزی کے لیے آدمی جتنی بھی کوشش کر سکتا کرے، اور حلال روزی تلاش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے مریم علیہ السلام کو کیا کرے، کھجور کے جھاڑ کو ہلاؤ، تمہارے اوپر تمہارے پاس کھجور گرے گی، تازہ تازہ کھجور ہے، اس کو تم استعمال کرو، کھاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ توکل کے خلاف نہیں ہے، روزی کے لیے محنت کرنا، تلاش کرنا، اس کے لیے اسباب کو اختیار کرنا۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا۔ تو جب لڑکا پیدا ہوا تو مریم علیہ السلام سوچنے لگی کہ اب میں اس بچے کو لے کر کے جاؤں گی تو لوگ پوچھیں گے کہ اے مریم علیہ السلام یہ بچہ کہاں سے آیا، تمہارا نکاح تو ہوا نہیں، بغیر نکاح کے یہ بچہ کہاں سے آیا۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ جب تمہاری قوم تم سے پوچھے، کوئی بھی پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تم بات مت کرنا، بس تم یہ کہہ دینا کہ آج کا میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پہلی شریعتوں میں بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، بات نہ کرنے کا بھی روزہ، صبح سے لے کر کے شام تک میں بات نہیں کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، یہ پہلی شریعتوں میں تھا۔ لیکن اب کی شریعت میں اس قسم کا روزہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت نہیں ہے کہ روزہ بات نہ کرنے کا روزہ ہو، بات نہ کرنے کی کوئی عبادت ہو، اس شریعت کے اندر یہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں بنی اسرائیل میں یہ عبادت تھی کہ بات میں نہیں کروں گا، 24 گھنٹے بات نہیں کروں گا، یا صبح سے شام تک بات نہیں کروں گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بات مت کرنا، بلکہ اگر تم سے کوئی پوچھے تو تم کہہ دینا انی نذرت، کہ میں نے نظر مانی ہے، میں نے منت مانی ہے بات نہ کرنے کی، اور میں بات تم سے نہیں کروں گی، بس تم اشارہ کر دینا ان کو۔ جب مریم علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے 40 روز تک اپنے بچے کو لے کر کے وہیں رہی، جنگل میں جہاں ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہیں لے کر کے 40 روز تک رہی۔ 40 روز کے بعد جب مریم علیہ السلام قوم کے پاس آئیں تو قوم لان تان کرنے لگی اور یہ کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن۔ اب دیکھیں یہاں ہارون کا جملہ استعمال کیا، تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ہارون کی بہن سے مراد کیا ہے؟ لکھا ہے مفسرین نے کہ ہارون سے مراد وہ نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور نبی تھے، اسی خاندان سے مریم علیہ السلام کا تعلق تھا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اے ہارون کی بہن، اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خاندان میں کوئی ہارون نام کا آدمی تھا جو نہایت ہی پارسا، عابد، زاہد، نیک اور متقی پرہیزگار آدمی تھا۔ تو اس نیک آدمی کا حوالہ دے کر کے لوگ کہنے لگے کہ مریم تمہارا جو بھائی ہارون علیہ السلام تھے، یا تو ہارون تمہارے خاندان میں نیک اور پارسا آدمی تھا، وہ تو ایسا آدمی تھا، تمہارا باپ بھی نیک تھا، تمہاری ماں بھی نیک تھی، سب تو تمہارے خاندان میں ایسے نیک اور پرہیزگار لوگ تھے، اور تم یہ بدکاری کر کے آئے، نعوذ باللہ، تم نے یہ کام کیا بغیر شادی کے، تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا۔ لوگ لان تان کرنے لگے کہ ہارون کی بہن، نہ تو تمہاری ماں بدکار تھی، نہ تو تمہارا باپ خراب تھا، نہ تو تمہارا خاندان بدنام تھا، تمہارے خاندان میں سب نیک پرہیزگار لوگ تھے، پھر نیک اور پرہیزگار ہونے کے باوجود تمہارے یہاں یہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو آگے جو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کچھ بھی ان کو جواب نہیں دیا، ان کی باتوں پر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فاشارت الیہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور بچہ بولنا بچے نے شروع کر دیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کی آیت میں آئے گا۔ اللہ سے دعا اللہ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔